السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز سامعات، آج کے درس میں ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ جب جزیرہ عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے حق میں ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی کے آثار دکھائی دینے لگے، یعنی اسلام زور سے پھیلنے لگا، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر ایک خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے سر کے بال منڈوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہیں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا کرنے جائیں گے، لہٰذا تمام صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور گرد و بیش کی آبادیوں میں بھی اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلے کپڑے پہنے، مدینے پر ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور خصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر 4 ہجری 2 شنبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، اور آپ کے ساتھ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ ہم رکاب تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلوار کے سوا کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا ہوا تھا۔ آپ کا رخ مکے کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو خلادے پہنا دیے۔ ہدی یعنی وہ جانور جسے حج عمرہ کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور علامت کے طور پر اس کے گلے میں خلادہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر اونٹ ہے تو کوہان چیر کر خون لگایا جاتا اور عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اس جاسوس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، یعنی مشرک آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو ہمارے راہ میں آئے اس سے ہم لڑائی کریں یا نہ کریں، یا یہ رائے ہے کہ ہم ان لوگوں پر حملہ کریں جو قریش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہم کو خانہ کعبہ سے روکنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی اور سے لڑنے نہیں آئے۔ ہاں البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان میں آئے گا اس سے ہم ضرور لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تب تو چلو۔ چنانچہ سب لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرۂ نعیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرۂ نعیم مکہ جانے والی مین بڑی راستے پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں تو کہنے لگے، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جب وہ عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے۔
لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ الخوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل فرما دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۂ نعیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پتھریلا راستہ اختیار کیا جو پہاڑیوں اور گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جس پر خالد کا دستہ گھات میں بیٹھا تھا وہ بائیں جانب نکل گیا تھا۔ خالد نے جب گرد و غبار کو دیکھا تو سمجھا کہ مسلمانوں نے راستہ تبدیل کر کے مکے کی طرف روانہ ہوا ہے، تو فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کے پاس پہنچ کر اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ فرما دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب ثنیۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہل لیکن وہ اٹھی نہیں، لیکن وہ اونٹنی بیٹھی ہی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہو تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا، یعنی ایک چشمے پر پڑاؤ کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ لوگ اسے ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے ایک آدمی مسلمانوں کی طرف آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ فلاں شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں، لہٰذا تم جانوروں کو کھڑا کر دو اور خود بھی لبیک پکارتے رہو۔ تو صحابہ نے بھی جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے ایک کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ تو وہ وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا، میں نے ان کے پاس ہدی کے جانور دیکھے ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس کی باتوں سے قریش غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد اسی موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے بیچ میں بولا، اچھا مجھے ان کے پاس جانے دو، میں اس کا کوئی حل نکال کر آؤں گا۔ لوگوں نے کہا تو جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی اور کہا، خدا کی قسم میں تمہارے اطراف ایسے چہرے اور اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ وہ آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا اور نہایت سخت بات کہی۔ یہ سن کر عروہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابوبکر ہیں۔ تو عروہ نے ابوبکر سے کہا، تم نے مکے میں مجھ پر ایک احسان کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا تھا، نہیں تو میں آج تمہارا جواب دے دیتا۔ اس کے بعد عروہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ گفتگو کے دوران آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ عروہ جب نبی کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کی نوک سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور کہتے، وہ بدبخت اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، اے کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا، وہ بدعہد، کیونکہ مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد وہ واپس آیا اور بولا، اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم، بخدا میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم
جب وہ وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے اور انہی تعظیم کے سبب بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے تم پر جو صلح کی پیشکش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو۔ جب قریش نے دیکھا کہ سب کی رائے صلح پر ہے تو انہوں نے بھی یہ طے کیا کہ انہوں نے ایک اور پلان بنایا، وہ یہ کہ 70-80 نوجوان رات کو تاریکی میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں جا کر کچھ گڑبڑ کریں، اور انہوں نے گھسنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو رہا کر دیا، ان سب کو معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر ان کی طرف روانہ فرمائے، کیونکہ 2 سفیر ان کی طرف سے اب تک آئے تھے، اب مسلمانوں کی طرف سے ایک سفیر ان کی طرف جائے۔ تو اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان کا نام لیا، کیونکہ ان کا کنبہ قبیلہ مکے ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ مکے میں جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں انہیں بھی فتح کی بشارت دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ جب حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا چکے اور آنا ہی چاہ رہے تھے تو قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم باہم مشورہ کر کے کوئی فیصلہ تمہیں سنا دیں گے، اس وقت تک تم یہیں رہو۔ جب کافی دیر تک حضرت عثمان نہیں لوٹے تو ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیے ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہلیں گے جب تک جنگ نہ لڑی جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بیعت کی دعوت دی، اس بات پر کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں جائیں گے۔ بعض صحابہ نے تو یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے، اور بعض صحابہ نے تو موت پر بیعت کی۔ تمام صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر بیعت لے رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی شرکت نہ کی، اس کا نام جد بن قیس تھا، یہ منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی، حضرت عمر دستے مبارک تھامے ہوئے تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔